کا اظہار کرتے ہیں، وہاں وزیر اعظم پاکستان سے میں مطالبہ کرتا ہوں، وفاقی وزیر داخلہ محترم رانا ثناء اللہ صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جن مجرمین نے ان کو بھیجا ہے، بدقسمتی یہ ہے پکڑے جاتے ہیں، ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، کوئی ان پہ ایکشن نہیں ہوتا۔ اب تک ہزاروں پاکستانی سمندروں میں ڈوب گئے۔ چیف جسٹس صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جناب سو موٹو لینا ہے تو اس پر لیجئے کہ میرا اور آپ کا مستقبل، اس ملک کا مستقبل سمندر میں ڈوب رہا ہے، جنگلوں میں مر رہا ہے۔ ایف آئی اے نے جو اطلاعات ہیں متعلقہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سزا بھی ہو، یہ سزا پتہ بھی چلے دنیا کو کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا یہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو انسانوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے انکوائری کا حکم دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد یہ سامنے آنی چاہیے، اور اس طرح کے جتنے ایجنٹ ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ سب کو گرفتار کیا جائے، سب کے دفاتر جو ہیں میڈیا ان کو نشر کرے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے مستقبل سے، پاکستان کے نوجوانوں سے کھیلتے ہیں، ان کو سہانے خواب دکھاتے ہیں، اور وہ پھر جنگلوں میں اور سمندروں میں مر جاتے ہیں، اور ان کے لواحقین پیچھے جو ہیں وہ ساری زندگی کے لیے روتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کل جو حادثہ ہوا ہے بس کا، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ تیز رفتاری جس انداز سے تھی، 10-12 لوگ، تو ہم سب کے ساتھ تعزیت کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وطن عزیز پاکستان اور اس کے رہنے والوں پر جو ہے وہ اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ اور اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں آج میں پاکستان علماء کونسل کی طرف سے، ملک کے نوجوانوں سے، ان کے ماں باپ سے، ان لوگوں سے جو باہر جانے کا شوق رکھتے ہیں کہ آپ باہر جا کے صفائی بھی کرتے ہیں، آپ باہر جا کے مزدوری بھی کرتے ہیں، باہر جا کے ہر وہ کام کرتے ہیں جو یہاں آپ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ آپ کا وطن بڑا خوبصورت وطن ہے، اللہ نے اس کو خوبصورت موسم دیے ہیں، اللہ نے اس کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے۔ جتنی آپ محنت باہر جا کے کرتے ہیں، اگر اتنی محنت یہاں پر کریں تو آپ کو ٹھیک ہے، اس طرح سے ممکن ہے کہ آپ کو ڈالر اور پاؤنڈ اور یورو نہ ملے، لیکن آپ اپنے لوگوں کے پاس رہیں گے، اپنے وطن کی خدمت کریں گے، اور رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ وہ کسی کی محنت کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ یہ ایک بہت ہی المیہ ہے کہ جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کو بہتری کی طرف جانا ہے، پاکستان کو مایوسیوں سے نکلنا ہے۔ آپ دیکھیں روس کے ساتھ تیل کے معاملات آپ کے طے ہو رہے ہیں، آپ کے معاملات جو یہ وسطی ایشیا کے ممالک ہیں، جو تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، آذربائیجان، ان کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر ہو رہے ہیں۔ خطے کی جو صورتحال ہے آپ دیکھیں، چین اور عرب ممالک کی جو، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایران اور سعودی عرب کے جو معاملات بہتر ہوئے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مختلف دنیا میں اور بالخصوص اسلامی دنیا میں جو عرب ممالک ہیں، شام ہے، عراق ہے، یمن ہے، لیبیا ہے، یہ سارے دوبارہ ڈیولپ ہونے ہیں، وہاں جنگیں ختم ہو رہی ہیں، اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ اور ملک کے اندر، پاکستان کے اندر دنیا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے، پاکستان کے اندر انویسٹر آنے کو تیار ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر امن و استحکام چاہیے۔ ہم گزارش کریں گے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں پاکستان کے نوجوانوں کی طرف بھی توجہ دیں۔ جو ایک عدم برداشت کا رویہ پیدا ہو رہا ہے پوری سوسائٹی کے اندر، خلا اور طلاق کی ریشو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کئی ہزار گنا بڑھ گئی ہے۔ ہمارا نوجوان جو پڑھا لکھا ہے اس کے اندر ایک تشدد کا رجحان پیدا ہو رہا ہے، اور سیاسی تشدد کا رجحان ہم نے 9 مئی کے واقعات میں دیکھ لیا ہے۔ 75 سال میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں، مقابلے ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہوا جو 9 مئی کو ہوا ہے۔ کیا کبھی کسی نے غصے میں آ کے اپنے شہداء کی بھی توہین کی ہے؟ کیا کبھی کسی نے غصے میں آ کے اپنی
فوج اور اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں پر بھی حملہ کیا ہے. اور پھر میں حیران ہوں وہ پاکستانی جو اپنے آپ کو اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں، وہ چند لوگوں کے ہاتھوں یرغمال ہو کر پاکستان اپنے ملک پر، اپنے وطن پہ تہمت لگا رہے ہیں انسانی حقوق کے نام پر. ہم نہیں کہتے یہاں 100% حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں، لیکن دنیا کے بہت سارے ممالک سے یہاں حالات بہتر ہیں. حتیٰ کہ اقلیتوں کے معاملے پر امریکہ سے پاکستان میں زیادہ حالات بہتر ہیں. ہمارے کسی غیر مسلم بھائی کو کوئی معاملہ درپیش ہو، ہم خود پہنچتے ہیں اس کے حل کے لیے. ہماری ریاست پہنچتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم بڑے بھائی ہونے کے ناطے ان کے حقوق کا خیال رکھیں. ایک بے بنیاد جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال، مذہب، یہ توہین مذہب کے قانون کو. مجھے آپ بتا دیں، آپ سب صحافی دوست بیٹھے ہیں، کہاں پر توہین مذہب یا توہین ناموس رسالت کا قانون جو ہے وہ سیاست میدان میں استعمال کیا گیا ہے؟ اسی طرح جمہوریت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے، کیا جو 9 مئی کو ہوا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق تھا؟ کیا جی ایچ کیو پہ حملہ، کیا جناح ہاؤس پہ حملہ، جناح ہاؤس کی مسجد کو جلانا، وہاں جو مقدس کتابیں تھیں انہیں جلانا، کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق تھا؟ اور جب آپ قانون کو توڑتے ہیں تو قانون اسی لیے ہوتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے. میں آج آپ کے ذریعے پوری دنیا سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے یہ امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک کے تمام جو بین المذاہب مکالمہ کی بات کرنے والے ہیں یا انسانی حقوق، ان سے کہا ہے کہ آئے حقائق پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کہاں پر توہین مذہب و توہین ناموس رسالت کا قانون جو ہے وہ غلط استعمال ہو رہا ہے، ہمیں بتائیں. لیکن پراپوگنڈے میں نہ آئیں. پاکستان دشمن قوتیں مسلسل پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے یہ سارا پراپوگنڈا کرتی ہیں. میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اور اپنی سیاسی قیادت سے بھی، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں سیاست قیادت کی آپس کی لڑائی سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اگر ملک میں استحکام آپ نہیں لائیں گے تو اس طرح ہمارے نوجوان سمندروں میں ڈوبتے رہیں گے. اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں امن اور سلامتی نہیں آنے دیتے. اگر اس ملک میں امن ہوگا، استحکام ہوگا، اس ملک میں سلامتی ہوگی تو یہ نوجوان یہاں کام کرے گا، اس کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں یہ حج کے بعد بہت سارے امور میں پاکستان کے دوست ممالک جس طرح اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، آئی ایم ایف کی ساری شرائط آپ پوری کرتے ہیں، وہ پھر کہتا ہے لیکن چائنا جس طرح ہمارے ساتھ آگے کھڑا ہوا ہے. اور اس وقت آپ نے دیکھا گزشتہ روز سعودی عرب کے وزیر خارجہ وہ ایران پہنچے ہیں. ہمارے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پڑوسی ممالک اور ہمارے دوست ممالک کی طرف سے دروازے کھل رہے ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ملک کے اندر استحکام لانا ہوگا، ہمیں ملک کے اندر مکالمے کو رواج دینا ہوگا. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آج اپنی جوڈیشری سے بھی، کتنے دن 9 مئی کو گزر گئے ہیں؟ 1.5 ماہ ہو گیا ہے تقریباً، یا 1 ماہ 10 دن ہو گئے. جو مجرم بڑے واضح ہیں، جو جلا رہا ہے، جو توڑ رہا ہے، ابھی تک ہمیں ان کی سزائیں کہیں نظر نہیں آ رہی. ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کا معاملہ کیا ہوگا. جہاں تک آرمی ایکٹ کے تحت بات ہے تو میرا سوال ہے کہ کیا آرمی ایکٹ آج آیا ہے؟ 9 مئی کے مجرموں کے لیے آیا ہے یا پہلے بھی موجود تھا؟ اگر آرمی ایکٹ کے تحت پہلے بھی ٹرائل ہو رہے تھے اور عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہو رہے تھے تو پھر آج آرمی ایکٹ پہ اعتراض کیوں ہے؟ یہ ایک بڑا سادہ سا سوال ہے کہ اگر آرمی ایکٹ کوئی آئین اور قانون کے خلاف چیز تھی تو پھر آج سے پہلے کیوں نہیں بولا گیا؟ 9 مئی کے مجرموں کے لیے کیوں بولا جا رہا ہے؟ اور میں یہ پھر آج دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں ذرائع ابلاغ، ممکن ہے ہمارے
جو جوڈیشری ہے کہ مجھے امید ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ٹرائل ہوگا وہ جو ہمارا موجودہ عدالتی نظام ہے اس سے کہیں زیادہ منصفانہ ہوگا.